سامعین کرام، اب تک آپ حضرات تلاوت کلام اللہ سے اپنے قلوب کو مجلہ و مصفہ فرما رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ دل کے صاف و شفاف آئینے میں ایسی ذات کا چہرہ انور دیکھوں جس کے ادنا غلام کے جوتے کا تسمہ بھی تاج میں ٹاکنے کو مل جائے تو ابدی سعادت دارین حاصل ہو جائے، جن کی شان سیدنا حسان بن ثابت گویا ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ معزز سامعین، اس نور نگہت میں ڈوبی ہوئی رات کا کیا کہنا، جہاں چاند کی چمک، کہکشاں کا جمال، ستاروں کی مسکراہٹ، انوار و تجلیات فضل و کرم کی بارش کر رہے ہیں۔ عجب سما، عجب گھڑی اور عجب منظر ہے، تاریکیاں چھٹ گئیں، روشنیاں بکھر گئیں، جدھر دیکھیے نور ہی نور ہے، تحد نگاہ بہار ہی بہار ہے، ظلمتیں رخصت ہو رہی ہیں، کرنیں پھوٹ رہی ہیں، رنگینیاں اپنا رنگ دکھا کر ذرے ذرے کو مست و بے خود کر رہی ہیں۔ لہٰذا ایسے روح پرور اجلاس آپ کے جذبات کی کیفیت کو سازگار بنانے کے لیے ایک ایسے مداح رسول کو دعوت اسٹیج دینے جا رہے ہیں۔ وہ مداح رسول جب اسٹیج پر نعت نبی کے لیے اپنے لب کو کھولتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لمحے منجمد ہو گئے، وقت ٹھہر جاتا ہے، فضائیں ماحول میں خوشبو بکھیرنے لگتی ہیں اور ہوائیں مستی برسانے لگتی ہیں۔ تو آئیے استقبال کیجئے مائک پر اس نعت خواہ کا جو نعت خواہوں کی محفل میں جناب عبد الرحمن گیلانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں ان کو چند اشعار کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں۔ قدم قدم پر ہزاروں سوال کرتے ہو، قدم قدم پر ہزاروں سوال کرتے ہو، محبتوں کا سفر کیوں محال کرتے ہو، کرم کا، پیار کا، چاہت کا شکریہ لیکن سنا ہے تم تو سبھی کا خیال کرتے ہو۔ جناب عبد الرحمن گیلانی حدیث دل کا بڑا احترام کرتا ہوں، تصورات کو سلام کرتا ہوں، نبی کی سیرت عالی کی گفتگو کے لیے میں شہر درد میں اکثر قیام کرتا ہوں۔ سامعین کرام، آئیے اب میں آپ حضرات کو بیان و خطابت کے اس حسین ماحول میں لیے چلتا ہوں جہاں آپ ہمارے نوجوان ساتھیوں کے موجودہ مسائل اور سلگتے ہوئے موضوع پر اچھوتی دل پذیر تقریروں سے جہاں آپ لطف اندوز ہوں گے، وہیں دوسری طرف علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے بھی مستفید ہوتے رہیں گے۔ عزیزان ملت، اسلام ایک آفاقی اور ہماگیر مذہب ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی مکمل رہنمائی کی ہے، جس کو اختیار کر کے ایک صالح اور پرامن معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا انسان اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اپنے حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جبکہ اسلام کا روز اول ہی سے یہ اعلان رہا ہے، عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی، اس موضوع پر مفصل روشنی ڈالنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں جناب عبد الرحمن گیلانی کو کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر اپنا خطاب فرمائیں۔ عزیزان گرامی، کشتی ناخدا کی خیمنہاروں، ابھی موصوف کی رس گھولتی ہوئی آواز، کھنکتا ہوا لب و لہجہ اور فصاحت و بلاغت سے مزین و مرصع تقریر افسردہ قلوب کو منور کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سامعین ان کی دلاویز خطابت سے لطف اندوز، خوش و خرم ہو کر یوں خراج عقیدت پیش کرنے پر مجبور ہیں۔ آنکھوں میں بس کے دلوں میں سما کر چلے گئے، آنکھوں میں بس کے دلوں میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔